آج کثیر تعداد میں طوائف کے اڈے ہیں جہاں پر لوگ جا کر کے زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو طوائف کے اڈے ہیں یہ یوں ہی نہیں، ان کو لائسنس دیا گیا، ایسا نہیں کہ ان کی پکڑ ہوگی دھکڑ ہوگی، نہیں، آدمی وہاں جاتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، کچھ رقم دے دیتا ہے، اس کی بھی خواہشات کی تکمیل ہو گئی پیسے لے کر کے، اس نے بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کر لی، ہے نا یہ چیز۔ لیکن آؤ، اسلام نے اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے وہ بڑا پیارا ہے، وہ ہے تعدد ازواج۔ ایک سے زیادہ نکاح اسلام نے کرنے کی اجازت دی۔ دیگر مذاہب میں اگر آپ دیکھو گے تو وہاں پر تعدد ازواج پر پابندی ہے، اس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ہم تو 7 جنم تک ساتھ میں رہنے کی قسمیں کھائے ہیں، اب کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسلام نے اس پہ روک نہیں لگائی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، کہ تمہارے دلوں کو جو عورتیں بھائیں، جو تمہیں عورتیں پسند ہو تو تم نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اسلام نے 4 کی اجازت دی، ہاں ساتھ میں قید لگائی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تم نے 2 نکاح کیا اور دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، یا 3 کیا تینوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، 4 کیا انصاف نہیں کر سکتے، فواحدتاً، تو پھر تم ایک ہی نکاح کرو، 2 نہیں کرنا۔ لیکن اسلام نے دروازہ بند نہیں کیا، اسلام نے دروازہ کھول کر کے رکھا۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے زیادہ بیویوں کی جو اجازت دی، تعدد ازواج جس کو کہتے ہیں، جس کی اجازت اسلام نے دی ہے، آئیے ایک سروے میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوری دنیا کا اگر آپ موسٹلی جائزہ لیں گے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردیں کم ہیں۔ اچھا، ایک تحقیق، ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں یہ بھی رکھوں کہ آئے دن مردوں کی اموات زیادہ ہوتی ہے، مردیں زیادہ مرتے ہیں عورتوں سے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں تو وہ حادثات کا شکار نہیں ہوتی، مرد کام پہ نکل جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا، کوئی الگ ٹینشن سے ختم ہو گیا، تو مردیں زیادہ مرتے ہیں، عورتیں کم، جبکہ مردوں کی تعداد آلریڈی کم ہے۔ یہ مر بھی زیادہ رہے ہیں اور عورتوں کی تعداد آلریڈی زیادہ ہے، لیکن یہ مردوں سے کم مرتی ہیں پر ڈے کا اگر آپ جائزہ لیں گے۔ اب آئیے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو اسلام کی خوبصورتی ہے نا وہ مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور جب کوئی غیر آپ کو ملے گا تو آپ واضح طور پر یہ کہہ سکیں گے کہ سارے مذہبوں میں سب سے بہترین اگر کوئی مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے مرد بھی اگر شادی کر لیں، پوری دنیا میں جتنے مرد ہیں سب ایک نکاح کر لیں، تب بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہ عورتیں تو بچی رہیں گی۔ اچھا، جو عورتیں بچی ہیں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کریں گی؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کرے گی؟ غلط اڈوں پر جائے گی، زنا کرے گی، دوسرے جرائم اور کرائم کو انجام دے گی۔ اسلام نے اسی جرم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک دروازہ کھولا، تعدد ازواج کا دروازہ کھولا، کہ ایک مرد کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ اپنے معاشرے میں ان عورتوں سے ضرور نکاح کرے تاکہ اسے ایک مرد کا سہارا ملے، اسے بھی اولاد ملے اور اسے ماں کا حق ملے اور وہ صحیح طریقے سے زندگی گزارے۔ اسلام نے ان طوائف کے اڈوں کو بند کرنے کے لیے تعدد ازواج کا دروازہ کھول کر کے رکھا۔ بیوہ عورتوں کو دیگر مذاہب میں منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ آج ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور اسلامی خواتین کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ہو گیا کہ ماڈل کلچر میں آ کر کے وہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہے۔ ہر بیٹی کو اسلام نے اپنی بیٹی قرار دیا۔ سارے لوگ ہمارے معاشرے میں 2 شادی کرنے والے مردوں کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت نے جو جمعہ میں ایسا کہا ہے، نہیں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو قرآن نے کہا، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تم کو ڈر ہے تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تب تو پھر ایک ہی کرو۔ اگر تم انصاف کر سکتے ہو، صحیح طریقے سے ان کی خدمت کر سکتے ہو، تو دیکھو آپ کے معاشرے میں کوئی بیوہ ہے، اس سے شادی کر کے اسے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ کے معاشرے میں کوئی ایسی بہن بیٹھی ہے جن کی ایج اچھی خاصی ہو چکی ہے، جو اب تک رشتے کے لیے
منتظر ہے, آپ آگے بڑھ کر کے ان سے نکاح کر کے ان کو ایک نئی زندگی دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان میں سے اکثر صحابہ کرام نے کئی نکاح کیے ہوئے تھے, کئی نکاح. آپ کو شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی صحابی رسول ملے جنہوں نے صرف ایک ہی نکاح کیا ہو, ورنہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر آپ پڑھو گے, کسی صحابی نے 2 نکاح کیا, کسی نے 3 نکاح کیا, کسی نے 4 نکاح کیا, اور یہ چاروں بیویاں اگر انتقال ہو گئی تو پھر 5ویں سے نکاح کیا, یہ بھی انتقال ہو گئی تو 6ٹھی سے نکاح کیا, یہ بھی انتقال ہو گئی تو 7ویں سے نکاح کیا. یعنی کہ بغیر نکاح کے وہ نہیں رہے, اور اس طریقے سے وہ عورتیں جو رشتہ ازدواجی سے جو ہے دور تھی اور جو رشتہ ازدواجی کے منتظر تھی, صحابہ کرام نے ان سے نکاح کر کے ان کو ایک نئی زندگی عطا کی اور انہیں اولادیں عطا کی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. قبل اس کے کہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں اور اسلام کی شہزادیاں, خواتین اسلام دوسری جانب اپنے قدم کو بڑھائیں, ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی بے پناہ ضرورت ہے. میں اسلام کی کتنی خوبیاں بیان کروں, یہ تقریباً آج دوسرا جمعہ ہے, کئی جمعہ لگ جائیں گے ان خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے, جس کو میں کہتا ہوں اسلام کی بیوٹی. یہ پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 کر کے کئی بیانات یہ اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پچھلے جمعہ کا بیان بھی اپلوڈ نہیں ہوا. میری آپ سے گزارش یہ کہ آج نہیں تو کل وہ جب پچھلے جمعہ کا بیان جب اپلوڈ ہوگا تو آپ خود سنیے گا اور آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو سنائیے گا, ان کو پتہ چلے گا نا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. پھر یہ پارٹ 2 ہے, اس کو بھی سنیے گا, اس کے بعد پارٹ 3 آئے گا. دیکھیں کہاں تک جو ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں, تو اس سے آپ کا ذہن کھلے گا. ابھی تک بہت سارے لوگ اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے کوئی نان مسلم پوچھ لے کہ تمہارا مذہب کتنا بیکار ہے کہ 2 نکاح کی اجازت دیتا ہے, 3 کی دیتا ہے, 4 کی دیتا ہے, ہمارا مذہب تو ایسا نہیں ہے. ہمارے مذہب میں اس کو پاپ سمجھا جاتا ہے, 7 جنم تک ساتھ رہیں گے ایسا ہے. تمہارا مذہب کیسا ہے؟ تو آپ ان کو یہ سن کر کے واضح طور پر اسلام کی خوبصورتی بتا کر کے انہیں اسلام کی جانب لے کر کے آ سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو اسلام کی خوبصورتی پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ شکریہ ادا کرو کہ جو سب سے بہترین مذہب ہے وہ مذہب اللہ نے آپ کو عطا کیا. اسلام ایک پورا نظام حیات ہے, کمپلیٹ دین جو ہے نا وہ دین اسلام ہے. میں واضح طور پر بلکہ اعلان کر دوں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب انکمپلیٹ ہے, کمپلیٹ صرف دین اسلام ہے. اور یہ میرا رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اے محبوب ہم نے آپ کو جو دین عطا کیا ہے وہ مکمل دین, کمپلیٹ دین آپ کو عطا کیا ہے. اللہ نے یہ مذہب آپ کو عطا کیا ہے, یہ خوبصورت دین اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے.